गज़वे तबूक का मौका था। ये बड़ी अजीब व गरीब लड़ाई थी, बड़ा अजीब व गरीब गजवा था अल्लाह की नबी की जिंदगी का। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा कभी यूट्यूब पर गज़वे तबूक के बारे में सुन लेना, मेरे बयान भी मौजूद है, तुम सुन लेना। गज़वे तबूक के बारे में हर नौजवान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। गर्मी का मौसम था, खजूरों के पकने का टाइम था और मदीना से 600 किलोमीटर का सफर तय करना था। सवारियों की किल्लत थी, पैसे की किल्लत थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने ऐलान किया, इस लश्कर के ताउन के लिए तुम अपना अपना चंदा दो। जो चंदा देगा, जो ताउन करेगा, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। सहाबे किराम अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आकर के ताउन करने लगे। कुछ सहाबा गरीब थे, मजदूरी करते थे, वो ऑल टाइम काम करके, रात को काम करके जो रात की मजदूरी होती थी वो ला करके एक मुट्ठी या दो मुट्ठी जौ लाते थे और अल्लाह के नबी को दे देते थे और कहते थे, अय अल्लाह के नबी मैं गरीब आदमी हूं, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूं, ये दो मुट्ठी जौ लेकर के आया हूं, अय अल्लाह के नबी ये मेरी कैपेसिटी यही है, मेरी ताकत यही है, आप इसको कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लेते थे। मुनाफिक लोग मजाक उड़ाते थे, देखो ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने के लिए आए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते थे, ओ लोगो मेरे इन गरीब साहबा का मजाक न उड़ाओ। लौ अनफक़ा अहदुकुम मिस्ला उहदिन ज़हबा, तुम उहद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना खर्च कर दोगे, मेरे इन गरीब साहबा ने एक मुट्ठी या दो मुट्ठी जो जौ दिया है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। उसी में कुछ गरीब सहाबा अल्लाह के नबी के पास आए, अय अल्लाह के नबी हम भी आपके साथ गज़वे तबूक में जाना चाहते हैं। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास सवारी का साधन है? अय अल्लाह के नबी हमारे पास सवारी का साधन नहीं है। आपने फरमाया मैं तुमको लेके नहीं जा सकता, हमारे पास सवारियां महदूद हैं, हम तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तुम्हें अगर चलना है तो सवारी का इंतजाम करो, वरना हम तुम्हें लेकर के नहीं चल सकते। वो बेचारे गरीब साहबा थे, उनके पास सवारी का साधन नहीं था, ऊंट नहीं था, घोड़ा नहीं था। वो पलट करके जाने लगे। जब पलट करके जाने लगे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नबी के सामने अपने आंसुओं को जाहिर नहीं किया। वो पलट करके जब जाने लगे, तब उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। नबी ने उनके आंसुओं को नहीं देखा, मगर अल्लाह ने कुरान में उनके आंसुओं का जिक्र किया। कुरान के 10वें पारे के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, वला अलल्लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम क़ुल्त ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैहि तवल्लौ व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। ऐ नबी मेरे उन गरीब सहाबा को जरा देखिए जो आपके पास आकर के कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमको भी लेके चलिए, और आप कहते हैं मेरे पास सवारी नहीं है। तो ऐ मेरे नबी वो पलट करके जब जाते हैं तो रोने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हज़नन अल्लाह यजिदु मा युनफ़िक़ून, उन्हें मलाल है इस बात का कि काश उनके पास भी इतना होता कि आज वो इस्लाम के लिए कुछ कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा हैं, उनकी आंखों में इसलिए आंसू हैं कि वो इस्लाम की मदद नहीं कर पा रहे। आज हमारे पास घर है, जमीन है, जायदाद है, माल है, बहुत कुछ है, मगर हम अल्लाह के दीन के लिए एक मिनट नहीं देना चाहते हैं, एक रुपया नहीं देना चाहते हैं। हम कितने पीछे हैं इन चीजों में, जरा हम और आप। अब आइए दो चार वाकयात अल्लाह के नबी की सीरत से आपको सुनाता हूं, जब प्यारे नबी की आंखों में आंसू आए थे। क्योंकि आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, रोना। अब यहां रोने की बात आई है तो एक बात बोलता हूं, रोना भी कई तरीके का होता है। हम लोग समझते हैं कि साहब आदमी को जब तकलीफ होती है, दर्द होता है, तभी रोता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि रोना 10 तरह का होता है। 10 तरीके से इंसान रोता है। नंबर 1, सबसे पहला जो रोना होता है रिक्कत का रोना, रहमत का रोना। आपने किसी को तकलीफ में देखा, आपको तरस आ गया, रहम आ गया, अब रहम आने की वजह से आपकी आंखों में आंसू, ये रहमत का रोना है। दूसरा, खौफ का रोना।
آپ کو ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، کرفیو لگا ہے، آپ کا بچہ باہر کہیں گیا، آپ کو ڈر لگ رہا ہے میرے بچے کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ خوف کا رونا ہے۔ اور تیسرا رونا محبت کا رونا۔ شوہر پورنیہ سے ممبئی گیا ہے کام کرنے کے لیے، بیوی سے دور ہے، بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ بیٹا سعودی گیا ہے، ماں بچے سے بات کر رہی ہے، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ محبت کا رونا ہے۔ یہ رونے کی تیسری قسم۔ نمبر 4، خوشی کا رونا۔ بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، گھر میں آیا، ماں کو سنایا، ماں رونے لگی۔ بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا، گھر میں آیا، باپ رونے لگا۔ خوشی کا رونا۔ اور علامہ ابن قیم کہتے ہیں نا، خوشی کا جب رونا ہوتا ہے تو آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور جب تکلیف میں آدمی روتا ہے تو آنسو گرم ہوتے ہیں۔ بڑے پتے کی بات ہے۔ اسی لیے عربی میں خوشی کی کوئی جب خبر ملتی ہے تو کہا جاتا ہے قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ چیز۔ جیسے اللہ کے نبی نے نماز کے بارے میں فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو آنکھوں سے ٹھنڈا آنسو نکلتا ہے۔ اور رونے کی 5ویں قسم، درد اور تکلیف سے رونا۔ چوٹ لگ گئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے، بچھو نے ڈنک مار لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، تو تکلیف کا رونا ہوتا ہے۔ رونے کی 6ٹھی قسم، غم اور ملال کا رونا۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹا رو رہا ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر رو رہا ہے، یہ غم کا رونا ہے۔ اس کے بعد رونے کی 7ویں قسم، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کمزوری اور بڑھاپے کا رونا۔ انسان بوڑھا ہو گیا، 70-80 سال کا ہو گیا، اب بیچارہ چل نہیں پا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ رونے کی 8ویں قسم، نفاق کا رونا، نقلی رونا، دکھاوٹی رونا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے اپنے باپ کے پاس، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کو اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، ابا جان ہم کھیلنے چلے گئے تھے اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ کے چلے گئے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ رو رہے تھے، نقلی رو رہے تھے، یہ نفاق کا رونا۔ اور رونے کی 9ویں قسم، کرائے کا رونا۔ عرب میں بہت ساری عورتوں کو کرایہ دے کر، پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا، میت پر رویا کرتی تھی۔ آج بھی راجستھان وغیرہ میں بہت ساری عورتیں یہ کام کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کرائے کا رونا۔ اور رونے کی 10ویں قسم، موافقت کا رونا۔ کوئی رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کر کے آپ رونے لگے، تو یہ رونے کی 10 قسمیں ہیں۔ لیکن اس میں جو رونا اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے۔ اب آئیے ذرا ہم نبی کی سیرت اٹھاتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کون کون سے ایسے موقع تھے جب اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک واقعہ تو آپ نے سنا، اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت سنی، اور جب آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا آپ رونے لگے۔ آگے بڑھیے، بخاری کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا۔ آپ کو 4 بیٹیاں تھی حضرت خدیجہ سے، بیٹا جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بچپن میں ہی انتقال کر جاتا تھا۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ یہ تیسرا بیٹا تھا جو حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس بچے کا نام اللہ کے نبی نے ابراہیم رکھا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو دیہات بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات میں دائی کا دودھ پئیں اور مضبوط ہو جائیں دیہات کے ماحول میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیا۔ ایک لوہار کی بیوی حضرت ابراہیم کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ بچہ 1.5 سال کا ہو گیا۔ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس خبر آئی کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے پہنچے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، آپ جب پہنچے تو آپ کا بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے ہیں، آپ نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا۔ وَنَفَسُهُ تَقَاقَعُ، بچے کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔
اپنے بیٹے کی موت کا یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے نبی رونے لگے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے جو لے لیں گے ہم دامان محمد سے۔ او لوگوں، اللہ کے فیصلے کے آگے تو میرے نبی بھی مجبور ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں، مگر اپنے بچے کی موت کا ٹائم آج آ گیا ہے تو اپنے بچے کو موت سے بچانے کی طاقت اللہ کے نبی کے اندر بھی نہیں ہے۔ بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، بیٹا دم توڑ رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے میرے بچے، تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے نبی نے صبر کی مثال پیش کی میرے بھائی۔